آئیے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جو انٹرنیٹ کی دنیا کو چلا رہی ہے، یعنی ورڈ پریس۔ ہم اس کے حیران کن پھیلاؤ، اس کے دو مختلف ورژنز کے درمیان جو سب سے بڑی الجھن ہوتی ہے اسے دور کریں گے اور دیکھیں گے کہ مصنوعی ذہانت یا AI کے دور میں اس کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارا سفر 4 اہم حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا، یہ ویب کا انجن کیسے بنا؟ دوسرا، کرائے پر رہنے اور اپنی ملکیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تیسرا، اس کے مسلسل آگے بڑھنے کا کلچر، اور آخر میں AI کا نیا دور۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، یعنی ویب کا انجن۔ ذرا اس پلیٹ فارم کے حیرانگیز پھیلاؤ اور اس ڈیجیٹل انجن کی وسعت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی میں حیران کر دینے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آج کے دور میں پوری انٹرنیٹ ویب کا 43% حصہ صرف اسی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اوپن ویب کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اگر ہم صرف کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز یعنی CMS کی بات کریں تو ورڈ پریس 60.50% مارکیٹ شیئر کے ساتھ مکمل طور پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شاپیفائی جیسے بڑے نام کا حصہ محض 6.8% ہے۔ یہ فرق واقعی بہت نمایاں ہے۔ اس عالمی انجن کی کامیابی کا راز صرف انگریزی زبان تک محدود نہیں ہے۔ 56% سے زیادہ ویب سائٹس دیگر زبانوں میں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ پلگ ان ڈائریکٹری 60,000 کا ہنسہ عبور کر چکی ہے اور سال کے آخر تک 2.1 بلین پلگ ان ڈاؤن لوڈز کی توقع ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی چوٹی کی 1000 ویب سائٹس میں سے قریباً نصف اسی پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، یعنی کرایہ بمقابلہ ملکیت۔ نئی ویب سائٹ بنانے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ .com اور .org کے فرق کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آج یہ الجھن بالکل دور ہو جائے گی۔ اس فرق کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک عام سی مثال ہے۔ .com بالکل ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے مترادف ہے، جہاں دیکھ بھال کی سہولت تو موجود ہے اور شروعات کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن کچھ سخت قوانین اور حدود کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف .org اپنا ذاتی گھر رکھنے کی طرح ہے، جہاں مکمل کنٹرول ہے، ہر چیز کو اپنی مرضی سے کسٹمائز کرنے کی مکمل آزادی ہے، گو کہ اس میں تکنیکی ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس منظم تقابلی جائزے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہوسٹڈ .com ورژن مینٹیننس تو خود سنبھال لیتا ہے، لیکن سیلف ہوسٹڈ .org ورژن تھیمز، پلگ انز اور ویب سائٹ کی مجموعی ترقی کے حوالے سے بے مثال آزادی فراہم کرتا ہے۔ اگر مستقبل میں آگے بڑھنا ہے اور چیزوں پر مکمل کنٹرول چاہیے تو .org ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ سیلف ہوسٹڈ .org کا راستہ چننے پر ذہن میں ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے، کیا کوئی بھی ویب سائٹ ہوسٹنگ کے بغیر دنیا میں وجود رکھ سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے بالکل نہیں۔ ہوسٹنگ دراصل وہ ڈیجیٹل زمین فراہم کرتی ہے جہاں .org سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جاتا ہے، یعنی اس کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اسی ڈیجیٹل زمین کی بدولت انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اس ویب سائٹ تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہ کسی بھی آزاد ویب سائٹ کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، یعنی رفتار کا کلچر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سادہ سے بلاگنگ ٹول سے لے کر ایک زبردست ایکو سسٹم تک کے سفر میں کس طرح آگے بڑھا ہے۔ اس کی 2 دہائیوں پر محیط تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ سافٹ ویئر 2003 میں لانچ ہوا۔ پھر 2018 میں گٹنبرگ بلاک ایڈیٹر کے ذریعے ویب پیج بنانے کے انداز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا گیا، اور ابھی حال ہی میں 2025 میں ورڈ پریس 6.9 کی لائیو آن سٹیج ریلیز کے ذریعے ایک بے مثال اور تاریخی سنگ میل عبور کیا گیا ہے۔ جیسا کہ 2025 کے اسٹیٹ آف دا ورلڈ ایونٹ میں نشاندہی کی گئی، اس پلیٹ فارم کی اصل طاقت اس کے کوڈ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلی اس کمیونٹی میں ہے جو مل کر اسے بناتی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر میری ہبارڈ کی یہ شاندار بات اس کلچر کی بہترین عکاسی کرتی ہے جہاں لوگ کام کر کے سیکھتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ورژن 6.9 کی لائیو ریلیز نے اس باہمی تعاون کے کلچر کو بالکل درست ثابت کیا۔ اس میں نیٹو بلاک لیول کامنٹنگ کے لیے نوٹس شامل کیے گئے، بصری بلاک بائنڈنگز دی گئیں جس سے ڈیٹا کو جوڑنا آسان ہوا، اور ایک ہموار انٹریکٹیوٹی API متعارف کرائی گئی جس کے لیے بھاری فریم ورکس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے ویب سائٹس مزید تیز ہو جاتی ہیں۔
اب آتے ہیں اپنے آخری اور چوتھے حصے کی طرف، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا نیا دور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مستقبل میں کیا قدم اٹھا رہا ہے۔ اس کے بنیادی آرکیٹیکچر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت ایبلٹیز API کا تعارف ہے۔ یہ ایک ایسا معیاری اور محفوظ طریقہ ہے جس کے ذریعے بیرونی AI سسٹمز اس پلیٹ فارم کی صلاحیتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر بآسانی کام کر سکتے ہیں۔ اگر بیک اینڈ سے ذرا ہٹ کر دیکھیں تو ٹیلیکس جیسے تجرباتی پروجیکٹس پہلے ہی عام زبان کی ہدایات کو براہ راست فنکشنل گوٹنبرگ بلاکس میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کوئی کوڈ لکھے صرف ہدایات دے کر انتہائی تیزی سے اپنی سوچ کو ویب پیجز کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس وسیع تر ایکو سسٹم میں AI ٹولز انسانی کام کی رفتار کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔ ہوسٹنگر کا کوڈا صرف سادہ سی وضاحت پڑھ کر پوری سائٹ بنا دیتا ہے۔ ایلیمنٹر AI سیکنڈوں میں لے آؤٹ تیار کر دیتا ہے۔ WordPress.com AI مواد لکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یوسٹ AI زبردست SEO تجویز دے رہا ہے۔ یہ سب مل کر کام کو بے حد آسان بنا رہے ہیں۔ لیکن اس تمام تیز رفتار تکنیکی تبدیلی کے درمیان پروجیکٹ کے شریک بانی میٹ مولنویگ نے ایک بہت گہری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ خود مختاری، کھلے پن اور اپنی شرائط پر مواد شائع کرنے کی صلاحیت چاہیں گے۔ اوپن ویب کی یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ تو جیسے جیسے مصنوعی ذہانت کی رفتار بڑھ رہی ہے اور ویب سائٹس بنانے کے انداز بدل رہے ہیں، آخر میں یہ ایک انتہائی اہم سوال ابھرتا ہے: کیا اوپن ویب کی یہ بنیادی آزادیاں انسانی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ہمیشہ حتمی رہنما رہیں گی؟ اس گہری سوچ کے ساتھ یہ تفصیلی جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔